अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट में अकाबला के न्यू एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए जानते हैं कि अकाबला में आगे क्या हुआ। अशमार के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे कोई गुंचा चटक गया हो, जैसे हल्की फुहार पड़ रही हो। जाबिर बिन यूसुफ वो पुरवकार अंदाज में बोली, तुम अपने हर इम्तिहान में कामयाब हो रहे हो, लेकिन उस गोहरे नायाब का असूल इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैंने सुना है और मेरे यकीन है कि सच्चाइयाँ असर करती हैं। मेरी तलब बेवजह नहीं है, ये तलब इस वजह से नहीं कि मादी आसूदगियाँ पेश नजर हैं। मैं ये तमाम एजाज खैर बात कहता हूँ, मैं तमाम अनायतों से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ जो मुझे सर बुलंद करती हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी तमानियत मेरा अख्तियार है, मेरा सुकून कुर्ब जमाल में मुज़मिर है, मेरा सुकून कुर्ब जमाल में मुज़मिर है। जाबिर बिन यूसुफ अशमार का बदन लचक गया। तुम्हारे इजहार बयान में इस्तराब है, लेकिन क्या तुम समझते हो कि इसके हयात अफरी जमाल की ताब ला सकोगे, या क्या तुम खुद को इस काहिल समझते हो कि तुम्हें इस अनायत से नवाजा जाए? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो कौन है और तुम किसकी तलब कर रहे हो? मुझे अपनी कमतरी कमाईगी का एहसास है, यकीनन मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन मैं पागल होना चाहता हूँ। मैं इसके कदमों में मरना चाहता हूँ। अशमार चमकती निगाहों से मेरे पुर असर बयान में खोई हुई थी। अचानक कहने लगी, मेरे हुस्न की तारीफ करो तुम। मैं इसके सवाल पर परेशान हो गया। और मुझे बहुत हंसी नजर आ रही थी। उसने मुझे उलझन में डाल दिया कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन थोड़े सबूत के बाद मैं संभल कर बोला, तुम उसका अक्स जमील हो। तुम वो दरवाजा हो जो जन्नत की तरफ खुलता है। तुम्हारा मरमरी बदन इसके खमीर से बना है, तुम्हारे लबों की दिलकशी में इसकी हलावत शामिल है, तुम्हारी आंखों में इसका जमाल रक्स करता है। मैं तो गोश्त पोश्त का एक इंसान हूँ, अगर पत्थर भी तुम्हारा होशरुबा नजारा करे तो पिघल जाए। तुम एक ज़हीन आदमी हो, तुम एक ज़हीन आदमी हो। अशमार ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अभी कहा है कि मैं उसका हुस्न अक्स जमील हूँ। मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि रास्ता बहुत दुश्वार है, तुम बुलंदी तक पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाओगे। तुमने अपने शौक की वसअतों का अंदाजा नहीं किया। मुझे मुकद्दस काबला ने तुम्हारे पास भेजा है, मंजिलों की दूरी और दुश्वारी का अंदाजा करके कि तुम मुझसे मुफाहमत कर सकते हो। ये इसकी करम गस्तरी है, तुम इस इनकार की जरूरत नहीं करोगे। मुकद्दस काबला ने उसे मेरे पास भेजा है, जजीरा तोरी के एक मामूली और अजनबी सरदार के पास। वो अकाबला की नाइब है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ सका। मुमकिन है अब भी उसे मेरा इम्तहान मतलूब हो। एहतियात लाजम थी। मैंने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, अगर अकाबला ने तुम्हें भेजा है तो मेरी आंखों पर तुम्हारा आशियाना है। परिवश मैं अपने खून से तुम्हारे कदमों को गुसल दूं, अपना दिल निकाल कर तुम्हें पेश करूं। तुम्हें इसने भेजा है जो मुझे मतलूब है। मैं इनकार की जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन इससे कह दीजिए कि ये तेरा हुक्म है। जो इश्क करते हैं उनका सर झुका रहता है, लेकिन उसे मालूम होगा कि तुम्हारी कबूलियत में इसकी शुनूदी मलहूस है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम अपनी महबूबा फ्लोरा के हुस्न के असीर थे और फिर तराम तुम्हारे करीब आ गई और अब अशमार। मैंने इसकी बात काट कर कहा, मुझे इन सब का इतराफ है, लेकिन ये मेरे जुराइम नहीं है। वो सब इसके आगे हेच हैं। जिस दिन से ये ख्याल दिल में जागजी हुआ है, इस दिन से किसी ने मेरे नहा हाना दिल पर दस्तक नहीं दी। यूं मैं अपनी इश्तहा मिटाता रहा, लेकिन जिन्स एक अलहदा चीज है। कोई जज्बा जिनसे आलूदा हो तो वो मादी होता है, यहाँ तो तमन्ना ही फना होने की है। और अगर इसमें नाकाम हो गए तो? उसने अदा से कहा, मैं नाकाम हो गया तो फिर कहाँ रहूंगा, मेरे साथ ये एहसास खत्म हो जाएगा। मैंने अज़म से कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे मुकाबिल हूँ। मुकद्दस काबला की नाइब अशमार, एक खास मकसद से तुम्हारे पास भेजी गई हूँ। अशमार ने कहा, मैं हुक्म का मुंतजिर हूँ। मेरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है और मैं होशो हवास में तुम्हारी शीरी जुबान से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुस्तरिक हूँ। क्या उसे मेरे सर की जरूरत है? मैंने उसे अपने जिस्म से लटका हुआ चाकू दिखाकर कहा, नहीं सुनो जाबिर बिन यूसुफ, तुम पर जारा काका की मुकद्दस रूह का साया रहे। तराम की अचानक मौत की बिना पर तुम जबरदस्त सदमे से दुचार हुए हो। मैं मुकद्दस काबला की तरफ से ये इजहार करती हूँ कि तुम्हारा दर्द महसूस करती है। इसके बाद तुमने तन्हाई की जो जिंदगी गुजारी है वो इससे मख्फी नहीं है। इस इलाके में हर दो जिन्सों को अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने की इजाजत है। मुकद्दस काबला अपनी रियाय के इस हक का हर एतबार से तहफ़्फ़ुज़ करती है। तराम की मौत के बाद तुम्हारी जिंदगी में जो हला पैदा हो गया है, तुम इसे पूरा कर सकते थे। वैसे ही खला पूरा करना तुम्हारी मर्जी और पसंद पर मौकूफ है, लेकिन तुमने अपने आप पर जबर किया और अपने मकसूद की खातिर तर्क लज्जत का वतीरा इख्तियार किया। इसलिए काबला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुकद्दस काबला ने अपने फरमान के मुताबिक मुझे तुम्हारे पास इस वक्त तक लिए ममूर किया है जब तक तुम कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं कर लेते। मोअज़्ज़ज़ अशमार, मैंने हैरत से अशमार के बदन का जायजा लेते हुए कहा, अगर कहीं तुम मेरे सब्र ज़ब्त का इम्तहान तो नहीं ले रही हो? मेरे खुदा, ये मजाक होलनाक है। नहीं, ये कोई इम्तहान नहीं, मगर मैं तुम्हारे सिफारिशनामे की हैसियत रखती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। अशमार की आंखों में बिजली थी। मेरा ये फेल मुकद्दस काबला के हुक्म के ताबे है। मैं तुम्हारे तमाम नाजुक एहसासात उसे मुंतकिल करूंगी और तुम्हारी शिफ्तगी और वाराफ्तगी का बयान भी करूंगी, बशर्ते कि तुम अपने कौल के मुताबिक इस पर पूरे उतरे। अशमार की पेशकश हैरत अंगेज थी। उसकी दावत मुस्तरद करने की सकत अब मेरे यहाँ नहीं थी। मुझे यकीन आ गया कि जो कुछ कह रही है सच है। मुकद्दस काबला का नाम दरमियान में लाकर गलत बयान की जरूरत नहीं कर सकती। अगर इसने की भी है तो मैं मुकद्दस काबला के नाम पर इसके कुर्ब का दाई हुआ हूँ। मेरा दिल उसे आगोश में लेने के लिए बेताब था। ये तसव्वुर करके मुझ पर शादी मर की कैफियत तारी हो गई कि मेरे कसीब खुरदरे सख्त हाथ इसके साफ नर्म और खूबसूरत चेहरे से मस्त होंगे। मेरा खौफ कम हो गया। मैंने एक बार एक भरपूर नजर इस
सर तपा क़यामत को देखा, वो हर एतबार से हुस्न मुजस्सम थी। मैं महवे नजारा था कि अशमार हस्तगी से बोली, जाबर क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया? मोअज़्ज़ज़ अशमार, मेरी नजरें ऐसे नजारे की आदी नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद करके कहा, मैं मुकद्दस अकाबला की नवाजिशों का शुक्रिया किस तरह अदा करूँ? कौन तसव्वुर कर सकता था कि मुझे जिंदगी में ये साथ नसीब होगी? तुम उसका तोहफा हो, तुम उसका तोहफा हो, मैं तुम्हें सीने से लगा कर रखूंगा। सईदी जाबर, पहली बार अशमार ने मेरे नाम के साथ सईदी कहा और मैंने खुद को तुम्हारी कुर्बत के लिए आमादा कर लिया है। शायद मैं अंधा हो जाऊं, मैं तुम्हें फिर बसारत दे दूंगी। तुम खूबसूरत बातें करते हो, ये तुम्हारे हुस्न का एजाज है। मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ, अशमार ने नशीली अपनी गाहों से कहा। मेरे हवास तुम्हारे सुपुर्द हैं। मैंने इश्तियाक से जवाब दिया। वो करीब आ रही थी और मैं लर्ज रहा था। जाबर बिन यूसुफ, उसने ख्वाबदीदा आवाज में कहा। अशमार, मुझे अपनी आवाज कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। वो रवायत टूट रही है जो बरसों से इस इलाके में राइश थी। कसरे अकाबला की एक शहजादी एक सरदार के पहलू में है। उसने सरगोशी की। ये एक मुबारक रवायत कायम हुई है। तुम इस लज्जते बेबहा का अंदाजा नहीं कर सकती। मैं एक सरदार नहीं हूँ, मैंने इस मनसब की तमन्ना नहीं की थी। इससे मुझे सख्ती से ताकीद की कि मैं अपनी झोपड़ी में इसकी मौजूदगी का तस्करा किसी और से ना करूँ। अशमार ने मुझे ये भी बताया कि मेरे सिवा किसी और को नजर नहीं आ सकती। मुझे इस पर कोई ताजुब नहीं हुआ। तारीख बर-ए-आज़म के फसूकार माहौल में कोई अमर ताजुब खेज नहीं था। हर बात मुमकिन थी। अशमार देर तक इस इलाके की रवायतों के बारे में बातें करती रही और मुझे हदायत देती रही। फिर शोखी से बोली, सईदी जाबर, तुमने एक कबीले की सरदारी हासिल करके रुतबा हासिल कर लिया है। मुकद्दस काबला की हमदर्दियां भी तुम्हें हासिल हैं, लेकिन तुम अभी एक कमजोर आदमी हो। जब तक तुम तलस्मी अलूम पर दस्तरस हासिल नहीं कर लेते, तब तक इस इलाके में तुम्हारी जिंदगी के गिर्द खतरे मंडलाते रहेंगे। अशमार, मैंने इस सिलसिले में कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई अच्छा तालीक नहीं मिल सका। अगर तुम मेरे साथ तावन करो, सिर्फ चंद बातें। अशमार संजीदगी से बोली, मुकद्दस काबला की कुर्बत के लिए यहाँ के हर शख्स को हर तरह मसल्ला होना पड़ता है। मैंने भी मुकद्दस काबला की बारगाह में जो मंजिल हासिल की है, वो सख्त इम्तिहानों के बाद मुझे मिली है। मैं तुम्हें सिर्फ चंद बातें बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ये उलूम सीखने के लिए एक तवील मुद्दत सिर्फ करना पड़ेगी। मैं बसद शौक इन्हें सीखूंगा। जजीरा बागबा में जाने से पहले तुम्हें इब्तदाई पुरसरात तिलस्मी उलूम से आगाही जरूरी है, वरना तुम वहाँ एक दिन भी स्कूल से नहीं गुजारोगे। जजीरा बागबा, मैंने चौंक कर कहा, ये किस जगह का नाम है? मुझे वहाँ किस लिए जाना पड़ेगा? मुकद्दस काबला की हुकूमत तारीख बर-ए-आज़म के तूलो अर्ज में दूर दूर तक फैली हुई है। जजीरा बागबा हमारे यहाँ एक खास अहमियत का हामिल है। हर सरदार को वहाँ तरबियत हासिल करने के लिए एक बार जरूर जाना पड़ता है। अशमार मुस्कुराकर बोली, क्योंकि तुमने अपने शुजात और जहानत से शवाला कलारी को जेर करके काबला की शुनूदी हासिल की है, चूंकि तुमने नमसाइद हालात में गैर मामूली जुर्रत का सबूत दिया, चूंकि तुम मुकद्दस काबला के कुर्ब के सच्चे शहदाई हो, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द वहां भेजा जाएगा। अशमार ने मुझे मुख्तसर तौर पर जजीरा बागबा के मुतल्लिक बताने लगी। इससे मुझे जो बातें बताई, उन पर यकीन करने को दिल आमादा नहीं होता था, लेकिन मैंने अशमार पर अपनी हैरत का इजहार नहीं होने दिया। इसकी बताई हुई तफसीलात ज़हन नशीन करता रहा। मैं पूरे तौर इस जजीरे के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन अशमार ये मौजूद टाल गई। उसने कहा कि अभी उसे सिर्फ इसी कदर बताने की इजाजत है। दूसरे रोज से अशमार ने काले इल्म और तिलस्मी इसबाक की इब्तदा की। मुझे अंदाजा हुआ कि यह काम शदीद मेहनत, हरकरेजी और जान सोजी के बाद मुकम्मल हो सकता है। इसके लिए जानवरों के खून, देवताओं की परस्तिश, मुर्दा इंसानों के पिंजरों और खोपड़ियों के इस्तेमाल का हुनर आना लाजमी है। मेरे लिए एक दिलचस्प सिलसिला था। मैं किसी वीराने में नहीं बैठा। मुझे अशमार ने इसकी इब्तदा और बुनियादी अमल से मुतल्लिक चंद इसबाक रटा दिए। इतना हुआ कि मुश्किल अल्फाज मेरी जुबान पर चढ़ने लगे और मैं जानवरों को सुधारने और उन्हें अपनी तरफ मुल्तफित करने का हुनर सीख गया। एक आध बार मैंने जजीरा बागबा का जिक्र छेड़ा, मगर अशमार ने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे लिए ज्यादा इसरार मुनासिब नहीं था। अशमार से बेतकल्फी हुई तो मैंने मुकद्दस काबला के दीदार के मुतल्लिक अपने इश्तियाक का इजहार किया, लेकिन इसने ये कहकर मायूस कर दिया कि मेरी कोई मदद करने से कासिर है। ये काबला पर मुनसर है, वो कब मुझे ये सादत बख्शती है। मैं तेजी के साथ इसे पुरस्कार उलूम सीख रहा था। वो बड़ी तंदही से मुझे इसरार की दुनिया से आगाह कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि इन उलूम की आगाही के बाद मैं बेहतर तौर पर इस अजनबी माहौल में अपने कदम जमा सकूंगा। ये उलूम सीखने के साथ साथ कबीले के कामों में मेरी दिलचस्पी बदस्तूर कायम। जब मुझसे मेरा कोई मुहाफिज या सरदार मिलने आता तो शुमार की मौजूदगी से लाइलम होता। 11वें रोज फराजू ने मुझे सुबह ही सुबह एक ऐसी खबर सुनाई कि मैं गुस्से से तिलमिला उठा। फराजू की आमद की इत्तला मुझे शुमार नहीं दी थी। मैं झोंपड़ी से बाहर गया तो फराजू दरवाजे पर खड़ा था। वो मुझे देखते ही बोला, मोअज़्ज़ज़ सरदार जाबर, कल रात एक अजनबी शख्स ने एक जुर्म किया है। अगर फौरन इसका तदारक न किया गया तो कबीले की जिंदगी के लिए मुज़र हो सकता है। मुझे तफसील से आगाह करो। मैंने इसे हुक्मिया कहा। मोअज़्ज़ज़ सरदार, कल शाम हमारे कबीले में एक अजनबी शख्स जाहिर हुआ था। मुझे मालूम हुआ है कि इसे मुकद्दस काबला की आनत हासिल है, इसलिए मैंने इसके क़याम का बंदोबस्त कर दिया। मगर इसके बाद उसने जो हरकत की वो मेरे लिए हैरत अंगेज है। नौवारत जारा काका की मुकद्दस रूह के मतूब हमारे मेहमान तिरंगा की लड़की को जबरन अपने साथ ले गया। अब वो किसी कीमत पर से वापस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस वक्त यही इतला देने आया हूँ। फराजू, क्या तुम्हारी इतला दुरुस्त है कि वो सरीता को ले गया है? क्या हमारे इंसदादे जराइम के शोबे ने इस शख्स की खाल नहीं उधेड़ी? मैं पूछता हूँ, ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैंने तैश में आकर कहा, हमने अपनी सी कोशिश कर ली है। नौवारत सरकशी पर आमादा है। इसके हाथ पर मुकद्दस काबला की मोहर सबत है। उसने हमारे काम मानने से इनकार कर दिया। हम कानून इसके खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाई नहीं कर सकते। फराजू ने निगाहें नीची करके कहा, वो कहता है मैं मुकद्दस काबला के सिवा किसी के सामने जवाब दे नहीं हूँ। मैंने इसलिए ये इतला तुम तक पहुंचाई है। वो सरीता जिसे मैंने एक बार अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर कलारी से हासिल किया था,
اور شوالا کو شکست دینے کے بعد فلورا کی وجہ سے طلب کیا تھا، اس سرو قد خوبصورت ہندی دوشیزہ پر دوبارہ جبر کی اطلاع سن کر مجھے سخت غصہ آیا۔ وہ میرے دوست، میرے ساتھی سرنگا کی لڑکی تھی۔ سریتا اب پھر مصیبت میں گرفتار تھی۔ میں غصے میں پیچھو تاپ کھاتا ہوا اس لیے میں فرازو کی قیامگاہ کے سمت چل پڑا۔ فرازو مومن ہونے کے باوجود میری برق رفتاری کا ساتھ دے رہا تھا۔ ہم جلد ہی اس جھوپڑی تک پہنچ گئے جس کے دروازے پر ایک لمبا ترنگا سیاہ فام شخص نیزہ لیے کھڑا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ اپنے قبیلے میں پہلی بار مجھے ایسا شخص نظر آیا تھا جس کے جسم کے زیریں حصے سبز پتوں نے ڈھانپ رکھے تھے۔ اس کے کشادہ سینے پر سفید رنگ سے کنڈلی مارے ہوئے کوبرا کی شکل بنی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو حیرت دوچند ہوگی، اس کی آنکھوں کی جگہ دو ویران گڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ قطعی طور پر نابینا ہونے کے باوجود بڑے محتاط انداز میں جھوپڑی کے دروازے پر تعینات تھا۔ میں نے فرازو سے پوچھا، یہ کون سی مخلوق ہے؟ معزز سردار، پہرے دار صبح تک یہاں موجود نہیں تھا، لیکن اب اس کی موجودگی میں ہم نوارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عقابو کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ نوارت کو ہماری عظیم المرتبت حکمراں کا تحفظ حاصل ہے۔ فرازو نے سراسیمگی سے کہا، عقابو یہ کیا بلا ہے؟ کیا یہ ایک سردار کا راستہ روکنے کی ہمت کرے گا؟ آج سے پہلے میں نے ایسا کوئی شخص اپنے قبیلے میں نہیں دیکھا۔ میں نے اسے وضاحت چاہی، کیا یہ نابینا محافظ کسی خاص فرقے سے متعلق ہے؟ معزز جابر، عقابو ان تمام افراد کا نام ہے جو مقدس قابلہ کے محافظ دستے میں شامل ہیں۔ ہر عقابو کے سینے پر کنڈلی مارے ہوئے کوبرا کی تصویر کرندہ ہوتی ہے۔ عقابو دستے کے سرداروں کے سینے پر مگرمچھ بنے ہوتے ہیں۔ مقدس قابلہ کے حکم کے مطابق قبیلے کا کوئی فرد کسی عقابو سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کسی کو اس سے کوئی شکایت ہو تو وہ اپنی شکایت مقدس حکمراں تک پہنچا سکتا ہے۔ فرازو یہ تفصیل بتاتے ہوئے ایک ثانیہ ٹھہرا، پھر آہستہ سے بولا، پہلے کوئی عقابو اندھا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک بار ایک سرکش عقابو نے، دیوتا مجھے معاف کریں، مقدس قابلہ کو گستاخ نظروں سے دیکھنے کی ناقابل معافی حرکت کی تھی۔ عظیم ملکہ کا جاہ و جلال تابت سلامت رہے، اس نے اسی دن تمام عقابو کی آنکھیں نکلوا دی، مگر انہیں دوسری غیر معمولی صلاحیت وویت کر دی گئی۔ ان کی ذہنی استعداد تیز کر دی گئی، انہیں ایسی سمجھ بوجھ سے نواز دیا گیا کہ ہر عقابو اندھا ہونے کے باوجود بہت زیادہ زیرک، طاقتور اور دوراندیش ہوتا ہے۔ یہ ہوا کی آہٹ پر صحیح نشانے لگانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ کیا عقابو قبیلے کے سردار زیادہ بلند رتبے کے مالک ہوتے ہیں؟ میں نے نرم آواز میں دریافت کیا۔ مجھے محتاط رہنا ضروری تھا، مقدس قابلہ کی مداخلت بے وجہ نہیں ہو سکتی۔ عقابو کی موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ سریتا کو اغوا کرنے والا شخص یقیناً کوئی خاص مقام رکھتا ہوگا۔ کوئی عقابو قبیلے کے سرداروں سے بلند مرتبہ نہیں رکھتا، مگر ان کے اختیارات بہت وسیع ہوتے ہیں۔ فرازو نے اپنے جواب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم ایک سردار کی حیثیت سے عقابو کی موجودگی کے باوجود جھونپڑی میں جا سکتے ہو، نوارہ سے گفتگو کر سکتے ہو، لیکن سریتا کو عقابو کی موجودگی میں آزاد نہیں کرا سکتے۔ جھونپڑی سے میرا فاصلہ 8 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی شاید میں واپس چلا جاتا، لیکن یہ سریتا کا معاملہ تھا۔ میں نے کچھ سوچنے کے لیے لمحے بھر اپنی آنکھیں موند لیں، پھر فرازو کو رکنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا۔ عقابو کسی مجسمے کی طرح دروازے پر استادہ تھا۔ میں جیسے ہی 3 گز کے فاصلے پر پہنچا، عقابو نے بلاک کی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور نیزہ میری سمت تان کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ میری طرف صحیح نشانہ باندھنے کا نقطہ تلاش کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کرخت آواز ابھری، تم کون ہو اور تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ جواب دو، ورنہ میں دیوتاؤں کے حکم سے تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ میں اس قبیلے کا سردار جابر بن یوسف الباقر ہوں اور اس شخص سے باز پرست کرنے آیا ہوں جس نے ہمارے قبیلے کی ایک معزز لڑکی کا اغوا کیا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ عقابو نے جلدی سے نیزہ نیچے کر لیا اور وہ بادب بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں، تم اندر جا سکتے ہو۔ میں عقابو کے قریب سے گزرتا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ مجھے ایک اشتعال انگیز منظر نظر آیا۔ سریتا پیال کے بستر پر پڑی اپنی حفاظت کی جدوجہد کر رہی تھی اور گندمی رنگ کا شخص اس پر تسلط جمائے رکھنے کی بھرپور کوششوں میں مصروف تھا۔ مجھ سے سریتا کی یہ بے بسی دیکھی نہ گئی، مجھ پر جنون طاری ہو گیا۔ اب تک وہ اس علاقے میں محفوظ رہی تھی، کسی پھول کی طرح پاک و صاف، اور وہ اس وقت بھی شدید مزاحمت کر رہی تھی۔ میں چند لمحوں تک یہ ناقابل برداشت منظر دیکھتا رہا، پھر میں نے گندمی رنگت کے آدمی کو للکارا۔ وہ سریتا کو چھوڑ کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ہم دونوں کی نظریں ملی تو بہت سے سلسلے مل گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور میرا جسم رنگا ہوا تھا، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو شناخت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ ڈاکٹر جواد تھا۔ ڈاکٹر جواد اس خطرناک مہم میں میرا شریک تھا جس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، اور جزیرہ طوری کے ایک طبیب نے اس کے دماغ میں میہیں گاڑ کر محلول بھرا تھا۔ وہ ایک عرصے سے مجھے نہیں ملا تھا۔ کئی بار میرے دل میں آئی کہ اس کے متعلق معلومات حاصل کروں، لیکن میں اپنی مصروفیتوں میں گھرا رہا۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ صحت مند ہوتا جا رہا ہے اور وہ میرے اور شوالا کے قبیلے کے حدود سے دور ایک غیر جانبدار علاقے میں مقیم تھا۔ وہاں آبادی کے سربردہ افراد کا قیام تھا۔ ہم لوگ بھی شروع میں وہیں کہتے، وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر جواد نے گفتگو میں پہل کی، آہا، جابر بن یوسف الباقر، میرے دوست، خوش آمدید۔ ڈاکٹر جواد، میں نے محتاط انداز میں کہا، ایک عرصے بعد تمہیں تندرست دیکھ کر مجھے ازحد خوشی حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ لڑکی، میں سریتا کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر جواد نے بڑی تیز سے میری بات کاٹ دی۔ یہ سریتا ہے سیدی جابر، اس بوڑھے ہندی سرنگا کی لڑکی جس نے لائی بورڈ پر زندہ انسانوں کا گوشت کھانے کے بجائے موت کو ترجیح دی تھی۔ وہ بوڑھا بے وقوف، جواد مسکراتے ہوئے بولا، پھر سہمی ہوئی سریتا کی طرف ہولناک نظر سے دیکھ کر بولا، یہ لڑکی مجھے لائی بورڈ پر ہی پسند آ گئی تھی۔ کل رات میں اسے ہندی بوڑھے سرنگا کی جھونپڑی سے کھینچ کر لے آیا، مگر یہ نادان لڑکی ابھی تک سرکشی پر آمادہ ہے۔ میں رات سے اسے ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی سرکشی، مزاحمت اور جدوجہد مجھے پسند ہے۔
اس کی وحشیانہ حرکتیں مجھے ایک نئے لطف سے ہمکنار کرتی ہیں۔ ارے تم کھڑے کیوں ہو میرے دوست جابر، آؤ بیٹھو، کچھ اپنی کہو کچھ میری سنو، ہم بلا شبہ ایک عرصے بعد مل رہے ہیں۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ تم اس کا جس قبیلے میں موجود ہو اس کا سردار میں ہوں، مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ میں نے اپنے بارے میں مختصر طور پر بتاتے ہوئے قدر درشت لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ مجھے اس بات کی اطلاع کچھ دیر پہلے ہی ملی ہے کہ تم نے بوڑھے سرنگا کی بیماری اس پر نازل ہونے والے جارا کاکا کے عطاب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کو اغوا کر لیا، حالانکہ وہ تمہارا ساتھی تھا اور وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو اس پراسرار علاقے میں مبعوث ہو گئے ہیں۔ سیدی جابر، جواد نے زہریلے لہجے میں کہا، تو گویا تم ایک سردار کی حیثیت سے ملنے آئے ہو۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے ایک بدنصیب ساتھی سے ملاقات کر رہا ہوں۔ تم ابھی تک وہاں رہ رہے ہو جہاں عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے دور رکھا جاتا ہے۔ میرے عزیز، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں یہاں کی اقدار مختلف ہیں۔ یہاں وہ حماقتیں نہیں کی جاتی جو ہماری تہذیب یافتہ سوسائٹی میں کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر جواد، یہ اس قبیلے کی کسی دوشیزہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی لڑکی کا معاملہ ہے جو اسی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے جہاں دوسرے انداز سے سوچا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے بہت جلد تم میری آمد کا مقصد سمجھ گئے۔ ہم نے جس بدقسمت جہاز پر سفر کیا تھا اس کے نائب کپتان نے مجھے بتایا تھا کہ تم ایک ذہین اور معاملہ فہم شخص ہو، میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتاؤ۔ سیدی جابر، تم سریتا کے معاملے میں اتنی سنجیدہ کیوں ہو؟ کہیں تمہاری کوئی دلبستگی تو درمیان میں نہیں آ رہی؟ بہتر ہوگا ہم اچھے دوستوں کی طرح سریتا کی ذات کی بجائے کسی اور موضوع پر گفتگو کریں۔ یہ دوشیزگی، عصمت، پاک بازی، عزیز الجال، یہ سب کچھ محمل الفاظ ہیں، تم وہاں ان کے معنی جانتے تھے، یہاں ایسے لفظ ایجاد ہی نہیں ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر جواد نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سرنگا کی لڑکی ہے ڈاکٹر جواد، سرنگا نے ایک موقع پر میری جان بچائی تھی، وہ میرا محسن ہے۔ میں اکتاہٹ سے بولا، یوں بھی ایک قبیلے کے سردار کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں سریتا کو تمہارے چنگل سے آزاد کراؤں۔ بخدا تم کچھ نہیں جانتے، ڈاکٹر جواد نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم بھول رہے ہو، تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ مگر ٹھہرو، تمہیں میرے بارے میں تفصیل سے معلوم نہیں ہے۔ فی الحال میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں قابلہ کی سلطنت میں ایک نہایت اہم شخص ہوں۔ میں اتنے دنوں تم لوگوں سے اس لیے دور رہا ہوں کہ یہاں کے مختلف جزیروں میں جڑی بوٹیوں پر تحقیقات کر رہا تھا۔ مقدس قابلہ نے مجھے طبیبوں کی خاص جماعت کا رکن بنایا ہے۔ یہاں طبیبوں کو خاص مراد حاصل ہیں، وہ ایک بلند مرتبت شہری ہیں۔ میں جزیرہ توری، جزیرہ 16 اور جزیرہ مسار کا سفر کر کے آیا ہوں اور ان تینوں جزیروں کی کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی وابستگی کا ذریعہ بنا سکتا ہوں جو کسی کی تحویل میں نہ ہو یا کسی سردار سے متعلق نہ ہو۔ سریتا کو بھی میں نے مقدس قابلہ کی عنایت کردہ رعایتوں کے تحت حاصل کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو براہ راست مقدس قابلہ سے میری شکایت کر سکتے ہو۔ جی میں آئی کہ گزشتہ دنوں اشمار نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے اس علم کی مدد سے اس گستاخ شخص کی زبان بند کر دوں، لیکن یہ جلد بازی کا موقع نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سرزمین پر ڈاکٹر کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر جواد سے کوئی جھگڑا مول لے کر میں مقدس قابلہ کے قہر کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر بھی یہ کیسے ممکن تھا کہ میں سریتا کو اس وحشی کے ساتھ چھوڑ دوں؟ میں کچھ دیر گمسم کھڑا رہا، پھر سرد آواز میں بولا، مقدس قابلہ کی جانب سے یہ تمہارا استحقاق ہے تو میں ایک دوست کی حیثیت سے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم سریتا کی خواہش سے دستبردار ہو جاؤ۔ سیدی جابر، تم دوستی کا واسطہ دے رہے ہو مگر خود دوستی کے منافی اقدام کر رہے ہو۔ اس ہندی دوشیزہ پر عرصے سے میری نظر تھی، اس کی ملاحت اور صباحت نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ کل رات بھی تمہارے چند آدمیوں نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے انہیں دھتکار دیا تھا۔ خلل اندازی کے پیش نظر میں نے اپنی حفاظت کے لیے مقدس قابلہ سے درخواست کر کے ایک قابو کو باہر تعینات کرایا ہے۔ اسی بات سے تم سمجھ سکتے ہو کہ میں اس لڑکی کے لیے کس قدر سنجیدہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جزیرے کے طلسمی جال میں پھنسنے کے بعد یہ ایک بہترین انعام ہے۔ کیا تم میری جگہ ہوتے تو ایسی شاداب لڑکی کو چھوڑ دیتے؟ کبھی نہیں جابر، کبھی نہیں۔ ڈاکٹر جواد کسی طرح میری بات ماننے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر جواد کا جواب معقول تھا، لیکن میں آسانی سے اس کی بات کیسے مان لیتا؟ چنانچہ میں نے ایک آخری کوشش کی۔ میں نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں سریتا سے زیادہ نخیز اور حسین لڑکیاں فراہم کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری درخواست پر سریتا کو آزاد کرنا ہوگا۔ تمہارا انداز تہمکانہ ہے، ڈاکٹر جواد نے ذہن ہنس سے جواب دیا۔ یہ مستعملی راحت جہاں ہے کہ تمہیں قبیلے کے سردار ہونے کی حیثیت سے میرے لیے خوبصورت لڑکیاں فراہم کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر جواد نے براہ راست میری تذلیل کی تھی، میرے وقار پر حملہ کیا تھا اور میرا پندار مجروح کیا تھا۔ قریب تھا کہ میں غصے کی انتہا میں کوئی خطرناک قدم اٹھا بیٹھتا کہ میرے گلے میں پڑی ہوئی مالا میرے سینے میں چبھنے لگی۔ یہ مالا مجھے کاہن اعظم نے تحفے میں دی تھی۔ مالا کی چبھن کے ساتھ ہی ایک سرگوشی میرے کانوں میں ابھری، سیدی جابر، تمہارا کوئی بھی اقدام تمہاری بربادی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سریتا کو بچانے کی کوشش میں تمہارا اقتدار بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ سرگوشی سن کر مجھے اچانک ہوش آ گیا۔ میں نے بے بسی سے سریتا کی جانب دیکھا، دل پر جبر کر کے میں نے جواد سے کہا، ڈاکٹر میں نہایت افسوس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں، تو میں نے میری درخواست رد کر کے مجھے شدید دکھ پہنچایا ہے۔ یہ کہہ کر میں فوراً جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ اقابو بڑی مستعدی سے اپنی جگہ جمع کھڑا تھا۔ فرازو بار میرا منتظر تھا۔ معزز سردار، کیا نوارد نے تمہارے حکم کا احترام نہیں کیا؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ نوارد نہیں ہے، میرا پرانا دوست ڈاکٹر جواد ہے، وہی ڈاکٹر جس کے پاگل پن کا علاج کیا گیا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، سریتا کو اس نے جس مقصد کے لیے حاصل کیا ہے وہ اس میں حق بجانب ہے۔ مقدس قابلہ نے اسے خاص مراد دے رکھی ہیں۔ فرازو میرا جواب سن کر مطمئن ہو گیا، میرا اشارہ پکڑ چلا گیا۔ مجھے کسی پل قرار نہیں تھا۔ بیچارہ سرنگا، وہ سرنگا اب خاموش پڑا تھا جو سریتا کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان پر کھیل گیا تھا۔ کیا اس کی پراسرار دیوی کا گزر اس علاقے میں ممکن نہیں؟ کیا پراسرار سرنگا جارا کاکا کی مقدس روح کے عتاب سے اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ اس پر کیا گزری ہوگی وہ نازک اندام لڑکی سریتا
میں نے اسے کتنی بار بچایا لیکن اس کی قسمت میں رسوائی لکھی تھی۔ میں سرنگا کے پاس جانے سے گریز کرا تھا لیکن میرے قدم غیر اختیاری طور پر اس کی جھوپڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ میں اظہار غم کرنا چاہتا تھا۔ جب میں جھوپڑی میں داخل ہوا تو سرنگا قدرے بہتر حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے مانی حیض مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ اس کا تو بےحد پرسرار نظر آ تھا۔ غصے یا انتقام کی کوئی علامت سرے سے موجود نہیں تھی۔ بظاہر وہ بڑا پرسکون معلوم ہو رہا تھا۔ آؤ سیدی جابر، اس سے مستحکم لہجے میں، مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے حال کے لیے میرے پاس آؤ گے۔ سرنگا، میں نے اداسی سے کہا، مجھے بے حد افسوس ہے۔ کاہے کا افسوس سیدی؟ سرنگا نے بے نیازی سے کہا، کیا تمہیں سریتا کے بارے میں علم ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا، ارے ہاں۔ سرنگا کی آواز میں رش آ گیا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے وہ کن حالات سے دوچار ہے اور کس آزمائی سے گزر رہی ہے، مگر وہ میری بیٹی ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر جواد کے پاس سے آیا ہوں، میں نے آستگی سے کہا۔ تم نے برا کیا سیدی؟ سرنگا نے تیزی سے کہا، تمہیں ڈاکٹر جواد کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ مگر ٹھہرو، کیا تمہیں پہلے سے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ڈاکٹر جواد کو مقدس قابلہ کا تحفظ حاصل ہے؟ مجھے جواد کی زبانی حالات کا علم ہو چکا ہے۔ آنکھیں کھلی رکھا کرو سیدی، سرنگا نے اس بات سخت لہجے میں کہا۔ اگر سریتا کے علاوہ میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں اسے بھی مقدس قابلہ کے حکم پر قربان کر دیتا۔ مقدس قابلہ ہم پر مہربان رہے، وہ عظیم اور قابل پرستش شخص کا ایک ادنا اشارہ بھی ہمارے لیے حرف آہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سرنگا کا جواب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ہونٹ مرتش ہو گئے، اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ کچھ توقف کے بعد جب دوبارہ کھلی تو اس نے 3 بار دائرے کی صورت میں نے گھمایا اور سرگوشی میں بولا، سنو سیدی، کچھ پتہ نہیں کہ حالات کیا صورت اختیار کر لیں۔ تم سریتا کی طرف سے مطمئن رہو، جب تک سرنگا زندہ ہے سریتا محفوظ ہے۔ ہاں، تم محتاط ہونے کی عادت ڈالو۔ اشمار بے وجہ تمہارے پاس نہیں آئی ہے۔ تم ایک سخت امتحان سے گزرے ہو، تمہیں کسی بھی لمحے جزیرہ باغباں جانے کا حکم مل سکتا ہے۔ وہاں تمہیں عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر پریشان ہونے کی بجائے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ جارا کاکا کی روح نے مجھے جس سزا سے دوچار کیا ہے، اس کے ختم ہونے میں صرف چند دن باقی ہیں۔ تم نے میرے ساتھ بڑا سلوک کیا ہے، بوڑھے سرنگا کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لو، سمرال کی دی ہوئی مالا کی حفاظت تمہیں اپنی جان سے زیادہ کرنا ہوگی۔ اور اس سے پہلے کہ سرنگا اپنا جملہ مکمل کرتا، ہوا کا اتنا شدید اور خطرناک ریلا آیا کہ سرنگا کی پوری جھونپڑی لرز اٹھی۔ دوسرے ہی لمحے سرنگا کے ہونٹ ہلے، اس نے پھر نظریں گھمائی اور موضوع بدل کر اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، وہ عظیم ہے، اس کی عظمتیں بے بنا ہے، جس نے اسے پا لیا اس نے سرخوشی پا لی۔ وہ تاریخ بر اعظم کی حکمران ہے، اس محترم و مقدس دیوی کی نوازشی تم پر قائم رہے۔ سریتا کے لیے تمہاری پریشانی بے سود ہے، میں اسے مقدس قابلہ کے قدموں پر قربان کر سکتا ہوں۔ بس سرنگا کی تبدیلی حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سراپا عز و نیاز بنا ہوا تھا، جھونپڑی کی لرزش میں سکوت آ گیا تھا۔ فقط میں نے دیکھا اشمار میری نظروں کے سامنے نمودار ہوئی اور مجھے مخاطب کر کے پروکار انداز میں کہنے لگی، تمہاری خواہش پہنچا دی گئی تھی، تمہارے لیے مستحق ہے کہ مقدس قابلہ نے تمہیں شرف باریابی عطا فرمایا ہے، لیکن خبردار اپنے ہندی دوست کے سامنے زبان نہ کھولنا۔ میرے ساتھ چپ چاپ جھونپڑی سے باہر نکلو۔ مجھے مقدس قابلہ سے تمہاری عقیدت دیکھ کر خوشی ہوئی۔ میں نے دھڑکتے دل سے سرنگا کو مخاطب کیا، میری دعا ہے کہ تم اس کی نوازشوں سے سرخرو رہو۔ پھر میں نے سرنگا سے اجازت طلب کی اور جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ اشمار میرے ساتھ تھی۔ ہر چند کے اشمار نے مجھے میرے محبوب میری ملکہ قابلہ کی قدم بوسی کا مستہ سنایا تھا، لیکن میرا دل انجانے وسوسوں سے دھڑک رہا تھا۔ اشمار کا بے نیاز لہجہ ذہن میں تقدر پیدا کر رہا تھا۔ قابلہ کے دیدار کی وہ خوشی مدھم ہوتی جا رہی تھی جو مجھے شدت سے تھی۔ قابلہ میں اپنی محبوب کے پاس جا رہا تھا، لیکن میں اس طریقے بر اعظم کی عظیم شان ملکہ کے حضور جا رہا تھا۔ سرنگا کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں بادلوں میں گر گیا ہوں۔ میں نے اشمار کو فضا میں تحلیل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ مجھے گمان ہوا جیسے ہر طرف سیاہی کا طلسم موجود ہے۔ میری آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا اور میرے کانوں نے سننا موقوف کر دیا۔ قابلہ سے ملاقات کے بعد مجھے واپس جھونپڑی میں پہنچا دیا گیا۔ دوسری صبح جب میں خواب غفلت سے بیدار ہوا تو غلاف توقع اشمار جھونپڑی میں موجود نہیں تھی۔ اس کی عدم موجودگی سے وہ جان خیز خیالات پھر سر اٹھانے لگے جو سونے سے قبل مجھ پر طاری تھے۔ میں اشمار کو دیکھنے کے لیے جھونپڑی کے دوسرے کمرے میں گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میں جھونپڑی سے باہر آیا تو وہاں فرازو بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کے پسماندہ چہرے سے خوف مترشق تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو لبک کر میری طرف آیا اور کسی تمہید کے بغیر جلدی جلدی کہنے لگا، ہم ساتھ عطاب میں ہیں سردار، آسمان ہم سے ناراض ہو گیا ہے، مقدس جارا کاکا ہم پر رحم کرے، ہم نے اطلاع دینے کے لیے تمہیں سارے علاقے میں دیکھ لیا، یقیناً تم دیوتاؤں کی پناہ میں تھے۔ کیا ہوا فرازو، کیا جنوب سے پھر کوئی مخالف ہوا چلی ہے؟ میں نے شوالا کے علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مقدس قابلہ کے محافظ دستے عقابو کا پرسرار طور پر قتل ہو گیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ واقعہ ہمارے قبیلے میں پیش آیا ہے، مگر دیوتاؤں کی قسم سردار ہم بالکل بے قصور ہیں، بہت دنوں بعد ایسا سانحہ ہوا ہے، میری زندگی میں پہلی بار۔ غضب ہو گیا معزز سردار، فرازو خوفزدہ انداز میں بولا، اس طرح گڑگڑا رہا تھا جیسے میں نے اس واقعے پر اسے کوئی جواب طلب کیا ہو۔ کون فرازو، مجھے سوچنے دو، میں نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے مدبرانہ انداز میں کہا۔ میں فرازو سے زیادہ سراسیمہ تھا، لیکن اپنے نائب پر اس کیفیت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے جھونپڑی میں لے آیا، اطمینان سے بیٹھ کر پوری بات بتانے کا حکم دیا۔